الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 4 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ 2022 کی مریم نواز کی پہلی آڈیو سامنے آ گئی ہے، اور یہ وہ آڈیو ہے جس نے پچھلی ساری آڈیوز کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ مریم نواز پرویز رشید کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں اور الفاظ استعمال کر رہی ہیں پرویز رشید اور مریم نواز، اور یہ صحافیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور صحافی جو جیو جنگ کے صحافی ہیں، جو مسلم لیگ نون کے خلاف بولتے ہیں، ان کے بارے میں مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ یہ کتے ہیں اور بھونکتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیے، اور کہا کہ میں میر شکیل سے پوچھوں گی کہ حفیظ اللہ نیازی کو کیوں اس پروگرام سے ہٹا دیا۔ وہی ایک بندہ تو ہمارے حق میں ہمارا سپوک پرسن تھا، پھر کس صحافی کو مریم نواز نے گفٹ بھجوائے اس کی بھی ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں۔ یہ اتنی بڑی تہلکہ خیز آڈیو ہے، اس کے بعد جو مریم نواز کی رہی صحیح عزت بچی تھی میڈیا میں، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، اور میں پوری آڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے، جیو ٹی وی نے ایک درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں۔ پی سی بی کا جو فیصلہ ہے، اور جو پی ایس ایل کی تاریخ میں براڈ کاسٹنگ رائٹس ہے، جو بڈز آئی تھی پی ٹی وی کے حق میں اور اے اسپورٹس کے حق میں، اور اس کے خلاف کیونکہ جیو ٹی وی نے کم بڈز لگا کے، کم بولی لگا کے بڈز خریدنے کی کوشش کی، اور وہ ہمیشہ بڈز جیو پہلے خرید لیتا تھا۔ اس دفعہ جب ان کو بڈز نہیں ملیں اور وہ اس کھیل سے باہر ہو گیا اور پی ٹی وی اور اے اسپورٹس کو مل گئیں، تو اس کے بعد بڑی تکلیف ہے جیو کو، اور جیو لاہور ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے، اور پرائیویٹ چینل اے اسپورٹس جس کو بڈز ملی ہیں اس کے وکیل ہے اعتزاز احسن صاحب، اور آج اعتزاز احسن صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں جیو کا جو اصل چہرہ ہے وہ پوری قوم کو دکھا دیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پی ایس ایل میچوں کے حوالے سے جو اس کے جو براڈ کاسٹنگ رائٹس تھے، لینڈنگ رائٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اس پر جیو ٹی وی نے ایک پٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس پٹیشن پر سماعت ہوئی۔ جیو ٹی وی کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے، پی ٹی وی کے وکلاء بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور اے اسپورٹس کی طرف سے اعتزاز احسن صاحب تھے جو اس کیس کو اے اسپورٹس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور درخواست کی مخالفت کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں پی سی بی کی جانب سے پی ایس ایل کے جو میچز ہیں لینڈنگ رائٹس دینے کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت میں جو سماعت ہے، تمام فریقین کو آج عدالت نے نوٹس جاری کیے۔ مقامی چینل اے اسپورٹس کے وکیل اعتزاز احسن صاحب نے درخواست کی مخالفت کی۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ قواعد و ضوابط کے تحت بڈز لی گئیں، درخواست قابل سماعت نہیں ہے، درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے، اتنی جلدی نیلامی اور ٹھیکہ اس میں شفافیت نہیں ہوئی۔ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ اتنے جلدی ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ نیلامی اور ٹھیکے میں شفافیت نہیں ہوئی؟ عدالت نے پی ٹی وی کے وکیل پر، کیونکہ پی ٹی وی کے وکیل بھی موجود تھے ابھی، کیونکہ آج فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اور ابھی جو اس کیس میں نوٹس جاری نہیں ہوئے تھے، تو پی ٹی وی کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہو گئے۔ اب پی ٹی وی کے وکیلوں پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ نے پٹیشن کا سن کر ہی آپ عدالت پہنچ گئے اور آ گئے، اپنے ساتھ وہ تمام دستاویزات لاتے جس کے تحت آپ کو بڈز دی گئی تھیں، آپ اپنے دستاویزات بھی عدالت میں آج پیش کرتے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو پرائیویٹ میڈیا گروپ ہے جیو جنگ، ان کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی اس میں کہا گیا ہے، اور ان کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ پی سی بی کی جانب سے پی ایس ایل میچوں کی جو براڈ کاسٹنگ رائٹس ہیں، لینڈنگ رائٹس، وہ سیاسی بنیادوں پر دیے گئے، اس لیے ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ درخواست کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2022 اور 2023 میں ہونے والے پی ایس ایل میچوں کو براہ راست دکھانے کے لیے نیلامی کے لیے ٹینڈر اور پرائیویٹ چینلوں سے بڈز طلب کی۔ درخواست گزار نے سب سے زیادہ بولی لگائی، اس کو بڈز دینے کی بجائے پی ٹی وی اور مقامی چینل کو جو اے اسپورٹس کو ٹھیکہ دے دیا گیا، جس سے ان کا چینل کا استحقاق مجروح ہوا۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت اس پی ایس ایل میچوں کو دکھانے کے لیے کی گئی لینڈنگ رائٹس کی نیلامی کا لازم قرار دے، عدالت قواعد و ضوابط کے تحت دوبارہ نیلامی کا حکم دے۔ پٹیشن میں پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی ٹی وی کو اور اے اسپورٹس کو فریق بنایا گیا تھا، اور اعتزاز احسن نے کہا کہ اس میں معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ پی ایس ایل کی تاریخ میں براڈ کاسٹنگ رائٹس کی سب سے زیادہ بولی اس سال لگی، جس سے پی سی بی کو، کیونکہ وہ ریاست کا ادارہ ہے، اس کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا، منافع ملا۔
کم بولی دے کر رائٹس ہارنے والی جیو ٹی وی گیم سے باہر ہونے کے دکھ سے اب ہائی کورٹ سے یہ رجوع کر رہی ہے۔ حالانکہ کرکٹ بورڈ نے پی ٹی وی اور اے اسپورٹس کو رائٹ ملنے پر وضاحت بھی جاری کی ہے اور پوری ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں، اس کے باوجود یہ جو درخواست گزار ہیں یہ ان کو لالچ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے کرتے تھے، کم بولی دے کر ان کو بیڈز مل جاتی تھی، اب کی بار ایسا نہ ہوا اور اس کو یہ چیلنج کرنے آ گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ، اس وجہ سے ان کی درخواست خارج کی جائے۔ اب جیو ٹی وی کی درخواست پر عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر لیا اور یہ جواب طلب کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے 6 جنوری کو، اور عدالت اس کے اوپر دوبارہ پرسوں جمعرات کے دن سماعت کرے گی اور پھر عدالت اس معاملے پر اپنا فیصلہ سنائے گی کہ جیو ٹی وی کی جو درخواست ہے کیا وہ درست ہے یا جو پی سی بی، پی ٹی وی اور اے اسپورٹس کا موقف ہے وہ درست ہے۔ اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہم آ جاتے ہیں اب جو آج کی تہلکہ خیز خبر ہے، اور وہ ہے مریم نواز اور ان کے انکل پرویز رشید کی ایک آڈیو ہے جو کہ سابق وزیر اطلاعات ہیں پرویز رشید، اور جس کے خلاف سپریم کورٹ سے بھی حکم آیا تھا، اور کیونکہ وہ جو کروڑوں روپے تھے جو جرمانہ تھا وہ ادا نہیں کیا تھا، نااہل ہو گئے تھے سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے، اور بڑے طریقے سے جو وہاں پر موجود، اور یہ اگر دوسری طرف جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں جو کہ پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں اور وہ ایک بڑے وکلا گروپ کے ہیڈ بھی ہیں، اگر وہ کینڈیڈیٹ نہ ہوتے، کیونکہ پرویز رشید کو ٹکٹ مل جاتی، اگر وہ اہل ہو جاتے تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی باری نہیں آنی تھی۔ شہباز شریف چاہتے تھے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ملے، تو اس وجہ سے ان کو اس بنیاد پر پہلے یہ اپنا کیس الیکشن کمیشن میں ہارے، اس کے بعد الیکشن ٹرائبونل جو ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل تھا وہاں سے بھی ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اس نااہل کے ساتھ بات کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا ہے سینئر صحافی حسن نثار اور ارشاد بھٹی پر الزامات لگائے ہیں اور گالیاں دی ہیں، اور سینئر تجزیہ کاروں سے متعلق نازیبا کلمات کا بھی استعمال کیا گیا مریم نواز اور ان کے انکل ہواری پرویز رشید کی طرف سے۔ مسلم لیگ نون اور جیو کے گٹھ جوڑ سے متعلق یہ جو مبینہ جو مریم نواز کی ایک ویڈیو ہے، آڈیو ہے، اس میں وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ سینئر صحافی حسن نثار اور ارشاد بھٹی کے حوالے سے، اور یہ جو اسکور کارڈ ہے جو پروگرام ہے جیو کا، اس کے حوالے سے مریم نواز پرویز رشید کو جیو گروپ کو ہدایات دینے پر بات کر رہی ہیں۔ پرویز رشید کہہ رہے ہیں کہ اسکور کارڈ میں حسن نثار آپ کو پتہ ہے ہم کو گالیاں دیتا ہے، ارشاد بھٹی بھی ایڈ کر لیا گیا ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے گھٹیا گفتگو کرتا ہے۔ اب پرویز رشید پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ حسن نثار آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، مریم نواز کہتی ہیں ارشاد بھٹی بھی ایڈ کر لی ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے بڑی گھٹیا گفتگو کرتا ہے۔ پرویز رشید نے کہا کہ مظہر عباس کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے خلاف ہوتی ہے، وہ طنز بھی کرتا ہے، مذاق بھی کرتا ہے، باقی کوئی بندہ وہاں نہیں ہے جس کو ہمارا اسپوک پرسن کہا جائے۔ اب یہ اسکور کارڈ میں وہ اپنے صحافی بٹھاتے ہیں، مریم نواز صحافیوں کو اپنا اسپوک پرسن مانتی ہے، اپنا ترجمان مانتی ہے، اور یہی کہہ رہی ہے کہ وہ وہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ وہ ہمارا اسپوک پرسن ہے۔ ساتھ کہا کہ بابر اسٹار وہ ایک انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے، سٹار بابر بھی مریم نواز نے کہا کہ سٹار بابر بھی عام طور پر ہمارے حق میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں سٹار بابر صاحب ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بن چکے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو آڈیو ہے یہ اس وقت کی ہے جب پرویز رشید وزیر اطلاعات تھے اور مریم نواز میڈیا سیل چلا رہی تھیں، سرکار کے پیسوں سے میڈیا سیل چل رہا تھا، اور سرکار کے پیسوں سے یہ اپنی مرضی کے جو ٹی وی چینلز جیو اور ایکسپریس اور دنیا ہے ان کو یہ اشتہارات دیتے تھے جس کی آڈیوز پہلے آ چکی ہیں۔ تو اب سٹار بابر کی بات کر کے انہوں نے جو اصل بات مان لی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تب کی بات ہے جب مریم نواز پی ایم ہاؤس میں ایک میڈیا سیل چلا رہی تھی نون لیگ کا سرکار کے پیسوں سے۔ لیگی رہنما نے کہا کہ حفیظ اللہ نیازی ہمارا نقطہ نظر نہیں دیتا، جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اعتزاز حسن نثار اور جو ارشاد بھٹی ہے، جس طرح وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، کم از کم حفیظ اللہ نیازی ایسے ہی عمران خان کو تو گالیاں دیتا تھا، چاہے وہ ہمارا نقطہ نظر بیان نہیں کرتا تھا لیکن وہ عمران خان کو تو گالیاں دیتا تھا۔ ان کو بھی ہٹا دیا گیا اسکور کارڈ سے، اور زیادتی ناانصافی دیکھیں کہ اس کا کالم بھی بند کر دیا گیا، یہ بڑی زیادتی اور بڑی ناانصافی ہے۔ مریم
مریم نواز نے کہا انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے بتاؤ کہ کیوں ہٹایا ہے؟ پرویز رشید نے کہا کہ اس درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس پر آپ حفیظ اللہ نیازی سے بھی بات کریں اور میر شکیل الرحمان سے بھی بات کریں۔ مریم نواز نے کہا کہ پہلے میں حفیظ اللہ نیازی کو کال کروں گی، میں پہلے اندر کی خبر تو پوچھوں نا کہ آپ کو ہٹایا کیوں ہے، اس کے بعد پھر میں میر شکیل الرحمان سے پوچھوں گی کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ اور جو پرویز رشید نے کہا کہ اتنا بیلنس پروگرام ہوگا، عمران خان کے اوپر جو چیک تھا وہ ختم کر دیا۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسکور کارڈ اب بیلنس پروگرام ہو گیا ہے۔ پہلے جو عمران خان کے اوپر ایک چیک تھا اور عمران خان کو جو گالیاں دی جاتی تھیں جیو کے پلیٹ فارم سے، اب وہ ختم ہو گئی ہیں، تو یہ تو بڑی ناانصافی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا اب یہ جو جملہ ہے مریم نواز اور پرویز رشید کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف اور ہمارے اوپر بھونکنے والے بٹھا دیے ہیں، یہ میں نہیں بات کہہ رہا، یہ اس آڈیو میں ہے جو پرویز رشید اور مریم نواز کی لیک ہوئی ہے، اور وہ الفاظ اب ان کو کتا دیکھیں نا بھونکنے کا کہہ رہی ہیں، اور یہ بات پہلے بلاول زرداری بھی کر چکے ہیں، یہ آج مریم نواز اور پرویز رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھونکنے والے انہوں نے بٹھا دیے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو بھونکنے والے کہہ رہی ہے مریم نواز اور پرویز رشید، میڈیا کو غیرت آئے گی، کوئی شرم اور حیا آئے گی؟ اور کیا یہ اس معاملے کے بعد کیا میڈیا ان لوگوں کا جو ان کو کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بھونکنے والے ہیں ہمارے اوپر، تو کیا ان کا بائیکاٹ کرے گی؟ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ صرف پیسے کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو پیسہ دکھاتا جائے یہ اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس وجہ سے ان کا بائیکاٹ نہیں ہوگا۔ مریم نواز کی جانب سے ساتھ ہی اس ویڈیو میں یہ بھی آڈیو میں یہ بھی کہا گیا کہ 2 صحافیوں کو باسکٹس دینے کی، پہلے لفافے تھے اب باسکٹس، کہتے ہیں کہ وہ جو باسکٹس دینے کی بھی ہدایت کرتے ہوئے کس کا کہا؟ نصرت جاوید، کہ آذربائیجان سے جو ابو جی نے بھجوائی تھیں وہ فلاں جو خادمہ ہے اس کو کہہ دیں کہ وہ پیک کروا کے ایک نصرت جاوید کو بھجوا دے اور ایک رانا جواد کو بھجوا دے۔ یہ ایسے خریدتے ہیں گفٹ کے نام پر، پیسوں کے نام پر، لفافوں کے نام پر۔ اور اس آڈیو کے آنے کے بعد اسکور کارڈ جیو جنگ گروپ جو ان کی رہی سے عزت تھی وہ بھی آج خاک میں مل گئی ہے، ان کی اوقات بھی نظر آ گئی ہے کہ یہ کتنے آزاد ہیں، کتنی ان کی آج کہاں گئی آزادی صحافت کی باتیں کرنے والے، آج کہاں گئی وہ ہیومن جو ان کی رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں، آج کہاں گئی وہ جو انٹرنیشنل انہوں نے اپنی صحافت کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ آج وہ بتائیں نا کہ جن کے بارے میں جو آپ کے خلاف بات کرے آپ اسے بھونکنے والا کہتے ہیں، جو آپ کے خلاف بات کرے آپ کہتے ہیں کہ اس کو بٹھا کر ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے۔ اتنی بڑی بدتمیزی اور بد تہذیبی جو کی گئی ہے، اور وہ بھی سینئر حسن نثار جیسے سینئر صحافی، ارشاد بھٹی، مظہر عباس، بابر ستار، یہ جتنے بھی ہیں، ستار بابر صاحب، اس پر اب میڈیا کو دیکھنا ہوگا اور قوم کے سامنے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، ابھی آگے ایکسپوز ہوں گے، اور ان کا اصل چہرہ یہ جو جمہوریت ہے نا، جس جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور بڑی نپی تلی باتیں کرتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے میڈیا کے سامنے تقریروں میں، وہ ساری کھل کر سامنے آ گئی، اور یہ بہت ایکسپوز ہوں گے، یہ بہت ذلیل ہوں گے، اور ان کا اصل چہرہ قوم کے سامنے مزید بے نقاب ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔